سقائے سکینہ عباس عباس اور پھر ہم نے ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ اس آیت میں اللہ نے علم کی اہمیت کو بتایا ہے، علم کی افادیت کو بتایا ہے۔ دیکھو علم ہے کیا؟ عالم وہ ہے جو ابھی دادا ہوئے لیکن پھر بھی یہ ملائکہ آئے، یہ فرشتوں سے اس مسئلہ میں حکم نے میں بھی بعد میں ختم ہوئے، اللہ نے فرشتوں کو فجر میں کیا، لیکن مذکور ملائکہ آئے حالانکہ جناب آدم مٹی سے بنے اور ملائکہ نور سے بنے، نورانی مخلوق کو آدمی مخلوق کے سامنے سر وضو کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اس دنیا کا مقصد کیا تھا؟ کا علم۔ یہ علم وہ ہے جو بڑے بڑوں کو اپنے سامنے بتایا، اور اسی لیے ہمیں بارہا تاکید کی ہمارے معصومین نے کہ علم حاصل کرو، علم پر زور دو تاکہ تم اپنا معیار، اپنا مقام، اپنی عظمت، اپنی عزت پہچانو، کیونکہ علم انسان کے اندر ایمان پیدا کرتا ہے، علم سے انسان اپنے خالق سے قریب ہوتا ہے، علم کے ہی ذریعے انسان اپنے رسول کی اطاعت کرتا ہے، علم کے ہی ذریعے سے انسان حق اور باطل کی تمیز پیدا کرتا ہے، علم کے ہی ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کرتا ہے، علم ہی سے انسان شیطان سے دور ہوتا ہے، علم ہی سے انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، علم ہی سے انسان زمین پہ رہ کر آسمان کی خبر لاتا ہے، علم ہی سے انسان آسمان پر پہنچ کر آسمانی مخلوق میں شامل ہو جاتا ہے، علم کے ذریعے سے انسان کیا کچھ نہیں حاصل کر لیتا، علم سے انسان عزت پاتا ہے، علم سے انسان شہرت پاتا ہے، علم سے انسان دولت حاصل کرتا ہے، علم سے انسان چھوٹی سے نکل کے نہر پہ پہنچ جاتا ہے، علم سے انسان زمین سے آسمان تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن علم جب انسان حاصل کر لیتا ہے تو یہ سب ساری چیزیں مقصد علم نہیں ہے۔ مقصد علم کیا ہے؟ جہاں اللہ نے علم کی اہمیت کو بیان کیا ہے وہی مقصد علم بھی بتایا ہے۔ تو مقصد علم کیا ہونا چاہیے؟ کہ جب کوئی انسان حصول علم کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بٹھاتے ہیں۔ یہ طالب علم کی اہمیت ہے، یہ طالب علم کی فضیلت ہے کہ جب کوئی انسان حصول علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو اس کے قدموں کے نیچے بٹھاتے ہیں۔ مقصد علم کیا ہونا چاہیے؟ یہ اہمیت علم ہے۔ مقصد علم کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے اس آیت میں اہمیت علم بھی بتائی ہے، مقصد علم بھی بتایا ہے۔ مقصد علم انسان حاصل کرے، علم انسان پڑھے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اسلام ہمیں جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام چاہتا ہے کہ تم عالم بن جاؤ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم زیور علم سے آراستہ ہو جاؤ، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو علم سے سجا لو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم علم کا لباس پہن لو، لیکن مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم جاہل ہی رہیں۔ تو اس میں اسلام کی تو غلطی نہیں ہے، مسلمان کی غلطی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی
عرفان کے لیے اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا. اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے، اہل بیت کے عرفان کے لیے اللہ نے کیا کیا نہیں کیا. کہا بسم اللہ میں نام اپنا رکھا، نقطہ انہیں بنا دیا. نام اپنا رکھا، نقطہ انہیں بنا دیا. نماز اپنی رکھی، درود ان پہ پڑھوا دیا. نماز اپنی رکھی، درود ان پہ پڑھوا دیا. معراج میں نبی کو مہمان اپنا بنایا، لہجہ ان کا سنا دیا. مقصد یہ ہے، مقصد ہے در اہل بیت کو پہنچنا. مقصد یہ ہے کہ عرفان اہل بیت حاصل کرنا. اور جہاں قرآن میں اللہ نے ہمیں شریعت، قانون، احکام بتائے، وہیں پر ہمیں اللہ نے ایک حکم اور بھی دیا. وہ یہ اسی سورہ بقرہ میں ہمیں اللہ حکم دے رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ قرآن ہزاروں سال پہلے، نزول قرآن کے ہزاروں سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہے قرآن. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، ہم نے یعقوب کے بیٹوں سے وعدہ لیا، عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لا تعبدون، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے الا اللہ، سوائے اللہ. وبالوالدین احسانا، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہزاروں سال کا واقعہ آج قرآن ہمیں کیوں سنا رہا؟ قرآن کا مزاج یہ ہے کہ ماضی کی باتوں کو مستقبل میں سنا کے مستقبل والوں کو سمجھانا چاہتا ہے، حال والوں کو سمجھانا چاہتا ہے. وعدہ ہے بنی اسرائیل کا، اللہ نے وعدہ لیا قوم بنی اسرائیل سے، سنا ہمیں رہا ہے. یعنی امت محمد کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وعدہ ہم نے تم سے بھی لیا تھا، یہی وعدہ تم سے بھی ہے. لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. تو ہمیں اس میں دو حکم ہیں. ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے، دوسرے اطاعت والدین کرنا. یہ دو حکم ہمیں قرآن دے رہا. قرآن کا مزاج سمجھیے کہ قرآن کا قانون یہ ہے کہ گزری ہوئی باتوں کو بتاتا ہے. مخاطب کسی سے ہوتا ہے، مخاطب کوئی اور ہوتا ہے، کہتا کسی اور سے ہے، بات پہنچانا کسی اور تک رہتا ہے. جیسے نبی سے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو یہ مخاطب تھے نبی، لیکن بات ہم تک پہنچانا چاہتا تھا کہ اگر انہیں نہ مانا تو کچھ نہ مانا. قرآن کا مزاج یہ ہے کہ کہتا کسی سے ہے اور بات کسی اور تک پہنچانی رہتی ہے. تو وعدہ جناب ہو رہا ہے، اللہ لے رہا ہے قوم بنی اسرائیل. اور آپ حدیث پڑھیں اور تاریخ پڑھیں اور معصومین حدیثوں کو آپ پڑھیں، اس کے اخبار کو پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ قرآن میں جگہ جگہ ہر ایک کا تذکرہ ہے. فرعون کا تذکرہ ہے، نمرود کا تذکرہ ہے، کفار کا تذکرہ ہے. یہ جو فرعون کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ تو گزر چکا ہے، نزول قرآن سے بہت پہلے کا واقعہ. تو پھر ہمیں کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ اور اللہ یہ ہمیں بتانا چاہتا ہے دیکھو نمرود کا، فرعون کا تذکرہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ قیامت تک جو بھی فرعون جیسا عمل کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا.
فرعون کا تذکرہ ہم کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں، فرعون کا تذکرہ امت محمد نے کر کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ فرعون جیسا عمل جو کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہوگا، نمرود جیسا جو عمل کرے گا قیامت تک وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ کفار گزرے ہوئے کفار کا، کافروں کا تذکرہ جو ہم نے کیا ہے اس آیت میں، اب قیامت تک جو بھی کافر ان کے جیسا عمل کرے گا قیامت تک وہ اس آیت کا مستحق ہوگا، اس آیت کا مصداق ہوگا۔ تو جہاں کفار کے گزرے ہوئے کافروں کا تذکرہ کر کے یہ کہا اللہ نے کہ قیامت تک جو بھی کافر ان کے جیسا عمل کرے گا وہ قیامت تک اس آیت کا مصداق ہوگا۔ تو مومنین کا بھی تذکرہ کیا، گزرے ہوئے مومنین کا بھی تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، اور کر کے یہ بتایا کہ دیکھو اب قیامت تک جو بھی ان کے جیسا عمل کرے گا قیامت تک وہ مومن اس آیت کا مصداق ہوگا۔ تو اللہ نے گزرے ہوئے کافروں کا تذکرہ کر کے بتایا کہ قیامت تک اب جو بھی ان کے جیسا عمل کرے گا قیامت تک وہ اس آیت کا مصداق ہوگا۔ مومن کا تذکرہ کر کے بتایا کہ جو کوئی بھی قیامت تک جو کوئی بھی مومن اس آیت کی ذیل میں ان کے جیسا عمل کرے گا وہ قیامت تک اس آیت کا مستحق ہوگا۔ اللہ نے کافروں کا بھی تذکرہ کیا، اللہ نے مومنوں کا بھی تذکرہ کیا، یہ بتانا چاہتا ہے کہ کافر بھی آیت کا مستحق ہے، مومن بھی آیت کا مستحق ہے، کافر بھی شریک آیت ہے، مومن بھی شریک آیت ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جو آیت کے معاملے میں بھی لا شریک ہیں، اہل بیت وہ ہیں کہ جو آیت کے بھی مسئلے میں لا شریک ہیں۔ بھائی کفار کی آیت میں قیامت تک آنے والا انسان شامل ہو سکتا ہے، مومن کی آیت میں قیامت تک آنے والا انسان شامل ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کی شان میں جو آیت آئی اس میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ بھائی آیت تطہیر میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، آیت مباہلہ میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، آیت ممدد میں اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ لیجئے مومن تو مومن، معصوم بھی اس میں نہیں شریک ہو سکتے، مومن تو مومن، معصوم بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ بھائی 14 معصوم کے علاوہ بھی معصوم ہے نا، فرشتے بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم، لیکن وہ بھی اس آیت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے معصوم ہونے کے لیے عصمت کی شرط ہے ویسے اہل بیت میں ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط ہے۔ اہل بیت میں ہونے کے لیے فاطمہ سے نسبت کی شرط ہے۔ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت، جو فاطمہ کے بیٹے وہ اہل بیت۔ تو قانون یہ ہے کہ اہل بیت آیت کے معاملے میں بلا شریک، آیت تو آیت ہے، آیت چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ تنگ ہوتی ہے، اس میں جگہ نہیں، اس میں گنجائش نہیں، کوئی آ جائے، کوئی ادھر سے آئے، کوئی ادھر سے آئے، آیت میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن سورے میں تو پوری گنجائش ہے، سورے میں تو گنجائش ہے، لیکن ایک سورہ ہے سورہ دہر، سورہ ہے سورہ دہر، اس میں جنت کی ہر نعمت کا تذکرہ ہے، جنت کے زیورات کا تذکرہ، جنت کے کھانے کا تذکرہ، جنت کی مشروبات کا تذکرہ، ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ایک دن کا ذکر نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق
امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کا مولا اس سورے میں، سورہ دہر میں جنت کی تمام نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں۔ آپ پڑھیے سورہ دہر، ترجمہ پڑھیے، اس میں حوروں کا تذکرہ نہیں ہے، کوثر کا تذکرہ ہے، سلسبیل کا تذکرہ ہے، ہندو کا تذکرہ ہے، گلبن کا تذکرہ ہے، سیورات کا تذکرہ ہے، لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں ہے۔ شاعر نے پوچھا کہ مولا اس میں سارے ذکر ہیں، سب کے ذکر ہیں، لیکن اس میں حوروں کا ذکر نہیں ہے۔ تو امام نے کہا سنو، اللہ نے اس سورے میں حوروں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ سورہ دہر شہزادی فاطمہ کے سر کا تاج ہے، شہزادی فاطمہ کے سر کا تاج ہے یہ سورہ دہر سیدہ کے سر کا تاج ہے۔ تو اللہ نے احترام فاطمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس سورے میں شہزادی کا ذکر ہو اس سورے میں حوروں کا تذکرہ نہ ہو۔ اللہ نے یہ اہتمام رکھا احترام شہزادی زہرا کا کہ جو سورہ ان سے منسوب ہوا اس سورے میں حوروں کا تذکرہ نہ کیا، یہ احترام شہزادی ہے۔ تو بھیا جب احترام کا عالم یہ ہے کہ جس سورے میں ان کا تذکرہ، جو سورہ ان سے مخصوص ہوا اس سورے میں حوروں کا تذکرہ نہیں ہے، تو ان کی چادر میں گنہگار کہاں سے آ جائے گا؟ صلوات پر محمد یہ ہے مقصد علم کا پہنچایا جائے، بتایا جائے۔ اللہ وعدہ دے رہا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، اور کیا کرنا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ قرآن اپنے اندر بہت ہی بڑا خزانہ رکھتا ہے، اس کا ظاہر کچھ ہے، اس کا باطن کچھ ہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اور ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا وہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے۔ ظاہر و باطن کیا ہے؟ ظاہر جو نظر آئے، باطن جو چھپا ہوا کو نظر نہ آئے، جو آنکھوں سے نظر آئے وہ ظاہر، جو علم سے نظر آئے وہ باطن، جو بصارت سے نظر آئے وہ ظاہر، جو بصیرت سے نظر آئے وہ باطن۔ اور آسان کر دیا جائے، جتنا آسان ہوگا بات پہنچانے میں اتنی آسان۔ الفابیٹس ہیں، آپ لکھیے الف، لکھا گیا الف۔ اب یہ وہ الف وہ سمجھیں گے جو اردو پڑھے ہوئے ہیں، انگریزی میڈیم والے اردو کو نہیں سمجھیں گے، لیکن یہی چیز انگریزی میں بھی ہے۔ اے لکھیں گے تو دکھے گا ایک، لیکن اس میں ایک اور ای پوشیدہ ہے، پڑھیں گے تو ای بھی آئے گی علم میں۔ لکھا گیا الف تو دکھ رہا ہے ایک، لیکن اس میں دو اور پوشیدہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ ہے لام اور فے۔ تو یہ جو الف نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، اس میں لام اور فے باطن ہے۔ لکھا گیا میم، میم لکھا دکھ رہا ہے ایک، لیکن اس میں تو اور پوشیدہ ہیں یہ اور میم۔ لکھیں گے ایک، پڑھیں گے تین، بات پہنچ رہی ہے؟
ہم نے لکھا سین، سین دکھ رہی ہے ایک، لیکن اس میں دو اور چھپے ہوئے ہیں، ایک ہے یہ اور دوسرے ہے نون۔ تو جو نظر آ رہا ہے وہ ظاہر، جو نظر نہیں آ رہا ہے وہ باطن۔ لیکن وہ ڈھونڈ کے لایا ہوں، اہل بیت کا بھی کچھ ہے، ان کا بھی ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن، جنہیں ہم مانتے ہیں۔ آپ شب جمعہ زیادہ بادشاہ پڑھتے ہیں، آخر کا سینٹنس کیا ہے؟ السلام علیکم وعلی ظاہرکم وعلی باطنکم، سلام ہو آپ کے ظاہر پر، آپ کے باطن پر۔ ظاہر وہ جو نظر آئے، باطن وہ جو چھپا رہے۔ الف میں ایک نظر آیا دو پوشیدہ، سین میں ایک نظر آیا دو چھپا، میم میں ایک نظر آیا دو چھپے ہیں۔ جو نظر آئے وہ ظاہر، جو نظر نہ آئے وہ باطن۔ اہل بیت کا بھی ظاہر ہے اور ان کا بھی باطن ہے۔ اب اور ایک دم آسان کر دوں، چو کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ رکھ کے توڑی یہ ظاہر، چو کی سوکھی روٹی گھٹنے پہ رکھ کے توڑی یہ ظاہر، دو انگلیوں سے ترے خیبر اکھاڑا یہ باطن۔ منبر پہ علی علی نظر آئے یہ ظاہر، شب ہجرت بستر رسول پہ نبی نظر آئے یہ باطن۔ منبر پہ علی علی نظر آئے یہ ظاہر، شب ہجرت بستر رسول پر نبی نظر آئے یہ باطن۔ جو مسلمان کو نظر آئے وہ ظاہر، جو سلمان کو نظر آئے وہ باطن۔ جو مسلمان کو نظر آئے وہ ظاہر، جو سلمان کو نظر آئے وہ باطن۔ منبر پہ علی آگے بولے تو یہ ظاہر، شب ہجرت پردے کے پیچھے سے بولے تو یہ باطن۔ صلوات پر محمد یہ ظاہر اور یہ باطن۔ تو قرآن کا ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ ہمیں حکم دیا جاتا ہے وبال والدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھے سلوک کرنا۔ اب والدین سے مراد کون؟ کہ والدین سے وہ مراد جن سے ہم پیدا ہوئے۔ والدین ہے تسنیہ کا صیغہ، دو کے لیے بولا جاتا ہے۔ میں صاحب آپ ہی سے کہتا ہوں، تسنیہ کا صیغہ ہے والدین، یہ دو کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو باپ ہمارا جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، تفسیر قمی نے بتایا کہ ظاہراً وہ باپ ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے، باطن وہ باپ ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا، جنہوں نے کائنات کو خلق کیا۔ اب یہ ہے کون؟ کا ایک باپ ہے نبی اور دوسرے باپ ہے علی۔ یہ حدیث پیغمبر ہے اور یہ سب کے یہاں ہے کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ باپ کی کچھ ذمہ داری ہے، پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ باپ کی ذمہ داری ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ وہ بیٹے کا اچھا نام رکھے۔ تو جہاں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھے، وہی باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بیٹے کے لیے رزق تلاش کرے، رزق حلال تلاش کرے، گھر میں بیٹھا نہ رہے، صرف عورتوں سے کام نہ کرائے، خود بھی آفس جائے۔
یہ آپ کی ذمہ داری نکلیے، کام کیجیے. تو صاحب باپ ہوئے دو، ایک ظاہر ایک باطن. ظاہری باپ ہم، باطنی باپ نبی اور علی. اس امت کے دو باپ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تو ظاہری باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہا یہ رزق کے لیے نکلے، بیٹے کی رزق کی ذمہ داری اس کے حوالے. تو بھیا جب باپ کا اتنا اختیار ہے کہ وہ بیٹے کو رزق دے، ظاہری باپ کو یہ اختیار اللہ نے دیا کہ تم بیٹے کو رزق دو، یہ ظاہری باپ کا حق ہے. تو اگر باطنی باپ کائنات کو رزق بانٹے، اگر باطنی باپ کائنات کو رزق بانٹے، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے. اب اگر ہم رزق مانگے ان سے، مدد مانگے ان سے، رضا مانگے ان سے، کھانا مانگے ان سے، تو ماں باپ سے رہے پریشان یہ ہو رہے ہیں. کیا ہم کسی اور سے تھوڑی مانگ رہے ہیں، باپ ہی سے تو مانگ رہے ہیں. کیونکہ رسول نے کہا یہ میں اور علی باپ ہیں، اور بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے باپ باپ نہیں ہوتا، بیٹے کے لیے مشکل کشا بھی ہوتا ہے. باپ صرف باپ نہیں ہوتا بیٹے کے لیے، بلکہ بیٹے کے لیے مشکل کشا بھی ہوتا ہے. اب یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ جب مشکل میں پڑے تو باپ کو پکارے، باپ کو جب مشکل میں پڑے تو باپ کو پکارے، دائیں بائیں کو نہ بلائے ورنہ شجرہ مشکوک ہو جائے گا. جب یہ مشکل میں ہو پھر باپ کو پکارو ورنہ شجرہ مشکوک ہو جائے گا. تو یہ باپ کا اختیار، قرآن نے باپ کا اختیار کیا ہے بتایا ہمیں. کتنا اختیار ہے، کتنا پاور ہے باپ کو. جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا واقعہ سنایا. جناب اسماعیل مکے میں ہیں، جناب ابراہیم شام میں پرانے گھر. جناب اسماعیل نے ایک غیر معروف قبیلے میں شادی کی اور اپنی بیوی کے ساتھ مکے میں رہنے لگے. جناب ابراہیم کے دل میں بیٹے کی طرف جاگی، محبت جاگی، اور وہ چلے شام سے مکہ آئے ملنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا. جناب اسماعیل کی عورت نے جناب ابراہیم کو کبھی نہیں دیکھا، جناب ابراہیم نے اسے کبھی نہیں دیکھا. آئے دروازہ کھٹکھٹایا، جب جناب ابراہیم آئے جناب اسماعیل کا نہیں. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، دروازہ کھولا. جناب ابراہیم نے پوچھا اسماعیل ہیں؟ نہ اس نے سلام کیا، نہ کلام کیا، نہ احترام کیا، نہ گھر میں بلایا، نہ بیٹھنے کو کہا. جناب ابراہیم نے پوچھا اسماعیل نے؟ کہا نہیں ہے، اور یہ کہہ کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا. جناب ابراہیم نے باپ کا اختیار کیا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا کہ میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. جناب ابراہیم نے پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، اور جناب ابراہیم نے کہا کہ جب تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہنا کہ گھر کا دروازہ بدل دو. گھر کا دروازہ بدل دو. یہ کہہ کے جناب ابراہیم چلے. وہ گئے اور جناب اسماعیل آئے. جناب اسماعیل کو اپنے باپ کی خوشبو محسوس ہوئی. دروازہ کھلوایا اور جناب اسماعیل نے پوچھا کیا ابھی کوئی آیا تھا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک ضعیف انسان آئے تھے. تو تم نے کیا کیا؟ میں کیا کرتی؟ نہ انہیں روکا، نہ بیٹھنے کو کہا، نہ احترام کیا. تو پھر کہا وہ چلے گئے. کہا کچھ کہہ کے گئے ہیں؟
کہاں عجیب سی بات کہہ کے گئے ہیں. کیا کہا ہے؟ کہا وہ کہہ کے گئے ہیں کہ تمہارا شوہر آئے تو یہ پیغام دے دینا. کیا پیغام؟ کہا انہوں نے کہا کہ گھر کا دروازہ بدل دینا. گھر کا دروازہ بدل دینا. جناب اسماعیل نے کہا کہ انہوں نے تجھے طلاق دینے کو کہا ہے. خدا کے لیے بیدارو، انہوں نے کہا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں. یہ ہے باپ کا اختیار، یہ ہے باپ کا اختیار. اللہ نے باپ کا اختیار کہ ابراہیم نے اسماعیل کی بیوی کو طلاق دلوا دی. ابراہیم نے اسماعیل کی بیوی کو طلاق دلوا دی. کیوں دلوائی؟ کہا اس لیے کہ گستاخی کی، حالانکہ جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، کبھی دیکھا نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، جانتی نہیں تھی، پہچانتی نہیں تھی، پھر بھی طلاق دلوا دی. کیوں؟ کہا گستاخی کی، کہا گستاخی کی. پروردگار یہ جانتی نہیں تھی، یہ مانتی نہیں تھی، یہ پہچانتی نہیں تھی، اس لیے اس نے نادانی میں گستاخی کر دی. آواز ہے کہ ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نادانی میں گستاخی کر جائے جب ہم اسے رہنے نہیں دیتے تو جو جان بوجھ کے گستاخی کرے. صلوات بر محمد. یہی تو کہا تھا واپس چلی جائیے، ورنہ جو حق مجھے دیا ہے وہ استعمال کر لوں گا. سلوات بھیجے محمد والے. یہ ہے عزیزوں، یہ ہے معرفت، یہ ہے مقصد علم. کہیں بھی نکل جاؤ لیکن آؤ کرے اہل بیت. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو تو در در نہ بڑھو. حیدر بدر کنز حق مرضی معبود کا پیور حیدر. پورے افکار مشیت سے معطر حیدر. رونق دوش نما زینت منبر حیدر. علم کا شہر پیمبر ہے تو حیدر حیدر. سارے اوصاف خدا کے ہیں یہ جب جان لیا اس کو گھبرا کے نصیری نے خدا. یہ ہے انشاءاللہ کل مجلس وقت پہ شروع ہوگی اور آخری ہے. انشاءاللہ کل یہ عنوان کا جو کچھ ہے آگے کیا جائے گا. اور کل شبیل تعلق علمی ہوگا. یہ بات آپ دوسروں تک یہ اعلان دوسری تک بھی پہنچا دیجیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آئیں اور لوگ بھی آ جائیں زیارت ملے اور وہ بھی سوا میں شریک ہو جائیں. لیکن مجلس اپنے وقت پہ انشاءاللہ شروع ہوگی. دھرموں کی سفارت معاملے وغیرہ برآمد ہوگا. یہ ہے علم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم اور اللہ نے آدم کو جو فضیلت دی اور بنیاد علم دیا. اور وہ بھی علم ہر ایک علم نہیں تھا. اس کا نہیں تھا، جغرافی کا نہیں تھا، میتھ کا نہیں تھا، ہسٹری کا نہیں تھا. پنجتن کے ناموں کا علم، پنجتن کا علم نہیں، پنجتن کے ناموں کا علم تھا جس کی بنا پر جناب آدم ہے. علم میں سب سے بہتر علم وہ ہے جو طرح اہل بیت تک پہنچائے، جس سے عرفان اہل بیت حاصل. جن کے عرفان کے لیے، جن کی معرفت کے لیے اللہ نے کیا کیا راستے
کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی سلھ میری سلھ، ان کی جنگ میری جنگ، پھر بھی انہیں کو کیا کرو؟ پہاڑ میں مان دیا ہے۔ کربلا میں 3 دن پیار کو روزہ رکھا، پھر خوش گلے پر کند خنجر گرا۔ اللہ انا خطیل النبرا، مجھے رلا رلا کہنا، انا خطیل الشام، مجھے پیاسا کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام شکم میں تھے، رسول اللہ آئے، شہزادی فاطمہ نے کہا بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ عجیب عجیب اس سے باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یا اماں انا حجان، یا اماں انا العطشان، بابا یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ جیسے شہزادی نے کہا رسول کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا اماں انا العطشان، یہ مادر گرامی کا پیاسا، یا اماں انا العریان، یہ مادر گرامی کا بے لباس ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی سبب ہے کہ امام حسین کو پیاس بھی لگتی تھی، بہت زیادہ پیاس کرتی تھی، اور شہزادی فاطمہ نے جاتے جاتے کیا کہا تھا؟ علی سے وصیت کی تھی، یا علی میرے حسین سے خبردار رہیے، اسے راتوں میں پیاس بہت لگتی ہے، میرا لاپ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، یا علی حسین سے خبردار رہیے۔ علی قبر زہرا میں تلاوت قرآن کرے، قبر زہرا لرزنے لگی۔ علی سے ثابت نے کہا کہ رسول اتنی بے چینی کیوں آواز آئی؟ یا علی تلاوت قرآن بند کرو، میرا حسین پانی مانگ رہا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو یہ یقین ہے کہ علی جا کے حسین کو پانی پلا دیں گے، لیکن پھر بھی آپ سے یہ برداشت نہ ہوا کہ میرا حسین زیادہ دیر تک پیاسا رہے۔ ہائے کربلا کا میدان، تو حسین سوال کر رہے ہیں وقت ذبح ہے، تھوڑا سا پانی دے، جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا، لیکن حسین کو پیاسا ذبح۔ امام سجاد کا ایک دستور تھا، جب وہ مدینے آئے ہیں، شب شہادت امام سجاد ہے، منہال نے امام سجاد سے کہا انشاءاللہ کل میں پوری شہادت تفصیل کر کرنا خدمت میں اچھا سے سنیے۔ منہال نے امام سجاد سے کہا موت نہ چھوڑیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا امام سجاد رونے لگے، منہال نے انصاف کیا، مانا کہ ہماری لیے شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ منہال کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ہم ماں بہنوں کو سربراہنا محرموں کے مجمع میں لے کے جائیں؟ منہال نے کہا مولا پھر بھی کب تک روئیے گا، کتنا روئیے گا؟ پھر امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک یوسف رویا تھا تو اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اے منہال ہمارے فخر 18 فخرے یوسف ہم سے جدا ہو گئے۔ خدا کوئی حکمت بڑی شان سے آپ گریا کر رہے ہیں، بڑے اطمینان سے گریا کر رہے ہیں۔ ان آنسوؤں کی اہمیت اور قیمت پوچھنا ہے زمانے سجاد سے۔ 40 سال جب بھی پانی سامنے آیا، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا، جب بھی کھانا سامنے آیا، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا، جب بھی پانی میں نظر کی، ہائے میرا بھیا اسلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ امام سجاد جب بھی بازار میں گزرتے، اصحاب اپنی دکانوں کو پردے ڈال دیتے تاکہ امام نے سوا کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ اگر دیکھ لیتے تو امام قریب آتے اور طلب پوچھتے
بھائی بتا کہ سوا کرنے سے پہلے سے تو پانی پلایا کہ نہیں پلایا؟ تو بادشاہ ہاتھوں کو توڑ کے کہتا مولا ہمارا دستور ہے کہ آپ سوا کرنے سے پہلے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ جب یہ جواب مل جاتا تو کربلا کا رخ کرتے ہائے میرا بابا، ہائے میرا غریب بابا۔ میں نے غلط کیا تھا کہ آج مجھے 4 سال کی قبول کے مسائل اللہ 4 سال کی قبول، ایک قبول مدینے کی، ایک قبول کربلا کی۔ آئیے تھوڑا سا دیکھیں مدینے کی قبول اور کربلا کی قبول میں کیا فرق ہے۔ کربلا کی قبول کی عمر 18 سال، 18 سال میں ہاتھوں میں عصا آ گیا، کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، گھنٹوں دربار میں کھڑا رہنا پڑا اور پھر مرثیہ پڑا سب بدلیا مسائل کو بدلنا، گریہ کیا۔ اہل مدینہ نے اعتراض کیا یا علی ہمیں رونے سے تکلیف ہوتی ہے، بیت رسول سے کہیے ایک وقت معین کریں یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں۔ اللہ یہ مدینے کی حدود ہے، 18 سال کی ایج ہے، لیکن ذرا کربلا کی بطول کو دیکھیے 4 سال کی عمر، یہاں رونے کو دیا گیا، رونے کے لیے کہا تو گیا لیکن پابندی لگائی گئی کہ یا دن میں روئیں یا رات میں، لیکن روئیں، رونے پہ پابندی نہیں لگی۔ بی بی آپ کو رونے کو موقع ملا لیکن ہائے رے سکینہ کہ جب بھی باپ پہ رونا چاہا شکر نے تماشے مارے، جب بھی باپ کو یاد کیا کچھ پہ تازیہ دیکھا ہے۔ جزاک اللہ آپ سنیں گے شہزادی کے مسائل، در بطول میں مدینہ میں شہزادی کے دروازے کو جلایا گیا، جلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرایا گیا، لیکن بچانے والے موجود تھے۔ لیکن کربلا کے بطول کا عالم کیا ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، کرتے کے دامن میں آگ لگی۔ ابھی جتنے مسئلے بجھانا چاہا اور روک دیا، آئے اے شیخ ہمارے رسول ہیں نا محرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس نے ہاتھ کو بروک دیا، بی بی میں آپ کے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، کہا نہیں ہم بجھا دیں گے، تو نا محرم ہے، نا محرم ہمیں ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہاں اگر احسان کرنا چاہتا ہے، اگر محرم احسان کرنا چاہتا ہے تو ایک احسان کر، کیا کریں گا ہمیں نجف کا راستہ بتا، نجف جا کے کیا کریے گا، کہا ماں میرا دادا مشکل کشا سوتا ہے، میں جا کے فریاد کروں گی دادا ہم لٹ گئے، دادا میرا بابا مارا گیا، دادا خیموں میں آگ لگائی گئی، دادا خوبی کے در سے چادر چھن گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ کو کوئی آپ تکلف کر کے نہ روئیے، شرما کے نہ روئیے، کیوں؟ اس لیے کہ علامہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ جب بھی فرش اعلیٰ بجتی ہے شام سے بیویاں آتی ہیں، مجلسوں میں شرکت کرتی ہے، شہزادی زہرا آتی ہے، شہزادی زینب آتی ہے، 4 سال کی بطول بھی آتی ہے، جب آپ گریہ کرتے ہیں تو تڑپ کے پوچھتی ہے ہمارے کون لوگ ہیں کتنے گریہ کر رہے ہیں، تو شہزادی زینب کہتی بیٹی یہ تیرے بابا کے ماتمدار ہیں، یہ تیرے بابا کے ادادار ہیں، تیرے بابا کے چاہنے والے ہیں، تیرے بابا میں گریہ کر رہے ہیں۔ شہزادی کہتی میرے ماں اتنے سارے چاہنے والے میرے بابا کے، کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا پیاسا نہ مارا جاتا۔ شرما کے نہ روئیے، تکلف سے نہ روئیے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ روز عاشور ہمارے اسی ہندوستان روز عاشور سارے لوگ جلوس سے ہمراہ کربلا پہنچے، ماتم ہوا، تعزیت ہوئے، شام غریبہ کی مجلس ہوئی اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے۔ ایک باپ اپنی بچی کو لے کے گیا ہوا تھا، ہجوم زیادہ تھا،
بچی باپ سے بچھڑ گئی. باپ یہ سوچ کے گھر چلا آیا کہ بچی کسی نہ کسی کے ساتھ آ گئی ہوگی. لیکن جب گھر پہنچا, گھر پوچھا تو بچی نہیں ہے. گھر سے باہر نکلا, پڑوسیوں سے پوچھا, کہا آپ نے ہماری بچی کو دیکھا؟ کہا نہیں, ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے ساتھ نہیں آئی. محلے میں پوچھا, لیکن محلے والوں نے بھی انکار کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا. اب یہ پریشان ہو گیا, چھوٹی سی بچی کہاں گئی؟ یہ پریشان ہو کے آ کے گھر میں بیٹھ گیا اور واسطہ دیا, آقا حسین بی بی سکینہ کا واسطہ, میری بچی مجھ سے بچھڑ گئی ہے, اسے صحیح سلامت گھر تک پہنچائیے. مولا عباس, شہزادی سکینہ کا واسطہ, میری بچی کو مجھ تک پہنچائیے. ابھی یہ دعا کر رہا تھا کہ کسی نے دروازے میں دستور مار کیا. اب تو اس نے اس کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, سامنے بچی کھڑی ہے, سامنے بچی کھڑی ہے. اس نے دوڑ کے بچی کو اٹھایا, سینے سے لگایا, گھر کے اندر لے کے آیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, گرد و غبار صاف کیے اور پوچھا کہ بیٹی کہاں رہ گئی تھی, کس کے ساتھ آئی ہو؟ اب بچی بیان کرتی ہے, بابا میں آپ سے بچھڑ گئی, لوگ ایک ایک کر کے جاتے رہے, میں آپ کے انتظار میں ایک جگہ بیٹھ گئی. ایک وقت وہ آیا کہ میں دیکھا کہ پوری کربلا خالی ہو گئی, آپ ملے نہیں, مجھے اور کوئی دکھا نہیں. ہر طرف سناٹا, ہر طرف تاریکی, میں اندھیرے میں ڈر رہی تھی, گھبرا رہی تھی کہ میں روزے کے قریب گئی اور روزے کے قریب جا کے بیٹھ گئی اور میں نے رو کے کہا, اے بی بی سکینہ, آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ, مجھے میرے بابا سے ملا دیجئے, مجھے میرے بابا تک پہنچا دیجئے. ابھی میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میرے پیچھے, میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے. تو جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے ہی ہم بچی چلی آ رہی ہے اور وہ قریب آ کے مجھ سے کہتی ہے کہ تم اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہو. میں نے کہا ہاں. پھر اس نے پوچھا کہ اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں. تو آنے والے نے کہا ٹھیک ہے, ابھی میں تمہیں تمہارے بابا سے تک پہنچوا دیتی ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ باپ سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے. مجھے خبر ہے کہ باپ سے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے. یہ کہنے کے بعد وہ بچی روضے میں گئی اور جانے کے بعد زری سے مخاطب ہو کے کہا, چچا یہ بچی اپنے باپ سے بچھڑ گئی ہے, اس بچی کو اس کے باپ تک پہنچا دیجئے. میں نے دیکھا کہ زری کا تعویذ کھلا اور ایک انسان نقابپوش نمودار ہوا اور وہ میرے قریب آیا. آنے کے بعد کہا, میں مجھ سے کہا بیٹا چلو میرے ساتھ. میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی, میں آگے تھی وہ میرے پیچھے, لیکن رات کی تاریکی سے مجھے ڈر لگا تو میں اس کے ہمراہ چلنے لگی, اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. بابا میں ابھی کچھ دور بڑھی تھی کہ مجھے ٹھوکر لگی. بچے جب ساتھ میں ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹھوکر لگتی ہے تو بچوں کی فطرت کیا ہے, کہا ہاتھ بڑھا کے سہارا لیتے ہیں ہاتھوں کا. بچی کہتی ہے بابا میں اس کے ہمراہ چل رہی تھی کہ مجھے ٹھوکر لگی, تو میں نے چاہا کہ بڑھ کے اس کے ہاتھ پکڑ لوں. اے بابا جب میں نے ہاتھ بڑھائے تو میرے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ نہ آیا, اس کے ابا کا دامن میرے ہاتھوں میں آیا. بابا مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس کے ہاتھ نہ تھے. باپ نے سر پیٹ لیا, بیٹی پہچانا نہیں, وہ کوئی اور نہیں, ارے سکینہ کا چچا. بیٹی کو سکینہ کا چچا وہ سچا ہے, وہ شہزادی زینب کے دیدار. یہ سکینہ 11 محرم کو یہ قافلہ چلا, سب کو بے کجاوا اونٹوں پر بٹھایا گیا. شہزادی سکینہ کو ایک الگ ناطے میں بٹھایا گیا.
ایک الگ ناقہ دیا گیا، لیکن بار بار پشت ناقہ سے شہزادی سکینہ نیچے آتی ہے۔ آج سنیں گے صاحب اولاد ہے آپ، اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں، اور بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ ذرا گھر پہ جا کے اپنے آغوش میں اپنی بیٹی کو بٹھا کے ذرا تصور کیجئے گا، بار بار ناقے سے گرنا، پھر اس کے بعد یہ ظلم کہ ناقہ بٹھالا گیا، شہزادی سکینہ کو پشت پر لٹایا گیا، ناقے کی برہنہ پشت پر لٹایا گیا، پھر رسی سے باندھا گیا اور ناقے کو چلایا گیا۔ 4 سال کی بطول پشت ناقہ پر بنی ہوئی ہے، جیسے جیسے اونٹ چلتا سکینہ چیختی، اہدا یا میرے چچا اپنے سے بھتیجی کی حالت دیکھو۔ ناقہ چلتا رہا، سینے پہ زخم بنتے رہے، خون رستا رہا، پشت ناقہ لال ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ یہ ناقہ، یہ قافلہ آگے بڑھا، یہ ناقہ آگے بڑھا، یہ حالت دیکھی گئی، شہزادیوں میں کوہرام مچا، شہزادی سکینہ کو الگ کیا گیا، قافلہ بڑھا، راستے میں وہ نیزہ جس پہ سر حسین کا نصب ہو گیا، آپ کوشش کر لی، قافلہ آگے نہیں بڑھا۔ شیخ امام سجاد کے پاس آیا، سجاد چلو دیکھو تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، چلو آگے بڑھاؤ، قافلہ ہمیں تاخیر ہو رہی ہے۔ امام سجاد آئے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ کتنے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کٹے ہوئی گردن سے آواز آئی، حسین کا لفظ ہے، میرے لال کیسے آگے بڑھوں گا؟ جو میرے سینے میں سوچی تھی وہ پشت ناقہ سے گر گئی ہے، جب تک وہ نہ آئے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ شہزادی زینب نے خود کو ناقے سے گرایا، ہاتھ پر سے گردن بدے، آواز دیتی چلیے میری بیٹی سکینہ کہاں ہو؟ کچھ دور آگے بڑھے، دیکھا ایک ضعیفہ، ایک مومنہ، ایک برقع پوش بی بی اپنی آغوش میں کسی بچی کو لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب قریب پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہ بچی کوئی اور نہیں، حسین کی یتیمہ۔ جلدی سے آغوش سے بی بی کی آغوش سے اپنی آغوش میں لیا اور کہا ہے بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ، جب سے اس کا باپا مارا گیا کسی نے اس کے سر میں ہاتھ نہیں پھیرا، کسی نے اسے دلاسا نہیں دیا، ہاتھ بڑھے لیکن گوشوارے چھیڑنے کے لیے، ہاتھ بڑھے لیکن تماشے مارنے کے لیے۔ اے بی بی تمہارا بہت بہت شکریہ کہ اس جنگل میں آپ نے ہم پر رحم کھایا، ہماری اس بچی پہ ترس کھا کر اپنی آغوش میں اٹھایا۔ اے بی بی ہمارے رسول کسی کا احسان نہیں رکھتے، ہم اس کی جزا بروز حشر اپنی والدہ سے دلائیں گے آپ کو۔ شہزادی زینب نے یہ کہا، تیرے نقاب اٹھائی آواز دی، زینب اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ ارے پہچان میں تیری ماں کا رہا۔ کن مسائل کا تذکرہ ہے؟ 4 سال کی بچی، آپ روزے عاشور فاقے سے تھے، سب نے فاقہ کیا، کتنے گھنٹے کا فاقہ؟ 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ ہمارے بچے بھی تھے لیکن بچے بار بار ہم سے پانی کا مطالبہ کیا، پیاس لگ رہی ہے، ہم کو روکتے رہے نہیں، ابھی نہیں پینا ہے، اب اس کے بعد پینا ہے۔ ہمیں بھی احساس ہوتا رہا۔ 4 سال کی بچی، 3 محرم کو پانی ختم ہو گیا، 3 محرم کو پانی بند ہوا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا۔ یہ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ جناب سکینہ نے پانی پیا۔ امام سجاد کیا شب شہادت ہے، اللہ ہر بہن کو، ہر بھائی کو سلامت رکھے۔ دیکھیے
کے دل میں بھائی کے لیے کیا محبت ہوتی ہے. آپ ذرا تصور, میں نے یہ آپ کے سامنے اس لیے رکھا, تھوڑا سا آپ تصور کر لیں. 3 محرم کو پانی بند ہوا, 7 کو پانی ختم ہوا, روز عاشور 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر ہو کے چلا. پانی کا کہیں کوئی تصور نہیں ہے کہ کب پانی ملا. یہ اہل حرم کو اسیر کر کے قافلہ چلا. اللہ نے بہن کے دل میں بھائی کی محبت, اور وہ بھی امام جیسا بھائی, سجاد جیسا بھائی, سکینہ جیسی بہن. قافلہ مقام پہ ٹھہرا, شمر نے اپنے لشکر والوں کو روکا, مشق نکالی, اپنے لشکر والوں کو سیراب کرنا شروع کیا. حسین کی یتیمہ نے دیکھا, پھوپھی کے چہرے کو دیکھا, پھوپھی اماں کیا میں پانی طلب کروں؟ علی کی بیٹی خاموش رہی. حسین کی یتیمہ نے خاموشی کو ہاں سمجھا, ایک کوزہ اٹھایا, شمر کے قریب آئی, شمر تھوڑا سا پانی دے دے. اللہ اکبر, ساقی کوثر کی پوتی تھوڑا سا پانی مانگ رہی ہے, اے شمر تھوڑا سا پانی دے دے. شمر نے حسین کی یتیمہ کو دیکھا اور اس کے بعد پانی پلانا شروع ہوا. آگے آگے شمر, پیچھے پیچھے حسین کی یتیمہ. ایک مقام پہ تھک کے بیٹھ گئی یہ سوچ کے کہ شاید اپنے لشکر والوں کو سیراب کرنے کے بعد شمر مجھے پانی دے گا. بیٹھ گئی ایک مقام پہ. شمر اپنے لشکر والوں کو سیراب کر چکا, اور جب کر لیا اپنے لشکر والوں کو سیراب, مشق خالی نہیں ہوا, مشق میں پانی ہے. وہ حسین کی یتیمہ کی طرف مڑا, ادھر وہ مڑا, ادھر حسین کی یتیمہ اٹھی. یہ سوچے کہ اب شاید شمر مجھے پانی دے گا. شہزادی نے قدم بڑھائے, ادھر شمر نے مشق کا دہانہ کھولا, مشق کا تسمہ کھولا, سارا پانی زمین پہ گرا دیا. 4 سال کی بچی ہے, نہ جانے کب کی پیاسی ہے, دل پہ کیا گزری ہوگی. کربلا کا رخ کیا چچا, ہمیں پانی دکھا کے تڑپایا جا رہا ہے. ہو گیا. اب قیامت کے جملے, مولا سجاد ہمارا فرصہ قبول کیجیے. آقا حسین ہم آپ کو فرصہ دیتے ہیں امام سجاد کا. شہزادی سکینہ بھائی کا فرصہ قبول کیجیے. جناب سکینہ شمر کے قریب آئی اور شمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, شمر جو میں نے تجھ سے پانی مانگا تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے لیے مانگا تھا؟ اللہ اکبر. کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی میں نے اپنے لیے مانگا تھا؟ اے شمر, یہ دھوپ کی شدت دیکھ, اور وہ دیکھ میرا بھیا لوہے میں جگڑا ہوا ہے, آنکھوں میں لٹکیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر, گلے میں توقع خاردار. اے شمر, اگر تو مجھے پانی دیتا تو حسین کی بیٹی پانی نہ پیتی, وہ پانی لے جا کر اپنے بھیا کے توق پہ ڈال دیتی تاکہ اس کی ٹھنڈک سے میرے بھیا کو راحت ملتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہو گیا امام سجاد. یہ بہن کی محبت دیکھی. اب قیامت کے جملے, 2 جملے زندان کے سن لیجئے, ختم کر دی گفتگو. ایک واقعہ یہ کہ جناب سکینہ نے بھائی کے لیے پانی مانگا. عزیزو, بھائی کیسا بھی ہو لیکن بہن کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرو, اور بہن بھی وہ ہوتی ہے کبھی اپنی خواہش کا اظہار بھائی سے نہیں کرتی. یہ دیکھ پتا چل جائے کہ بھائی ہماری پوزیشن میں نہیں ہے تو اپنی خواہش زبان میں نہیں لائے گی. امام سجاد نے کون کون سے مسائل پڑھوں شہزادی کے, کہاں سے پڑھوں شہزادی کے مسائل نہیں پڑھ سکتا, مجھ میں طاقت نہیں ہے. بس چند فیصلے زندان کے سن لیجئے. شہزادی سکینہ نے جہاں امام سجاد کے لیے شمر سے پانی مانگا اور یہ بتا دیا کہ دیکھ یہ پانی میں نہیں پیتی, میں اپنے بھیا کے طور پہ ڈالتی. اب یہ حسین کی یتیمہ آ گئی زندان میں. زندان میں دستور تھا, امام سجاد زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے,
شام کے وقت جناب سکینہ بھی آتی زندان کے دروازے پر اور آسمان کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتی، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی تو پوچھتی بھیا یہ پرندے کہاں کو جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ امام سجاد کہتے بہن یہ پرندے اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں۔ بہن طلب کے کہتی بھیا کیا ہمیں اپنے وطن جانا نصیب نہ ہوگا؟ اللہ اکبر، یہ دستور تھا روز کا، معمول تھا یہ روز کا۔ شہزادی سکینہ آتی اور در زندان پر امام سجاد کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ ایک دن جناب سکینہ امام سجاد کے پاس آئی، خدا آپ سب کی بہن کو سلامت رکھے۔ میرے نوجوان بھائی اگر یہ مسائل کے فکرے سخت لگ جائیں تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کیا کروں مقتل میں لکھا ہے یہ۔ آئی امام سجاد کے پاس، بھائی کے پاس بیٹھ گئی اور کہا بھیا آپ سے وصیت کرنے آئے، میں پورا مسائل چھوڑ رہا ہوں، نہیں پڑھ سکتا میں مسائل پورا، تو فکرے سن لیجیے بھیا میں آپ سے ایک وصیت کرنے آئی ہوں۔ اللہ اکبر، پردیس میں اگر کوئی بہن بھائی کی وصیت کرے تو بھائی کے دل میں کیا گزرتی ہے کہ بھائی بتا سکتا ہے۔ وہ بھائی بھی جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، کمر میں لنگر، گلے میں توقے خاردار ہو۔ شہزادی سکینہ نے کہا تھا بھیا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ امام سجاد نے کہا تھا بہن میری غربت دیکھ کے سوال کرنا، میری غربت دیکھ کے سوال کرنا، تیرا بھائی پردیس میں ہے، بہت غریب ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بھیا کوئی بڑا سوال نہیں ہے، بہت بڑا سوال نہیں ہے، میں تو بس اتنا کہنے آئی ہوں بھیا جب میں دنیا سے گزر جاؤں، تو میری قبر نرم زمین میں بنانا۔ میرے بھائی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری قبر نرم زمین میں بنانا، نرم زمین میں بنانا۔ بھائی لڑنے لگا، اے بہن کیوں؟ کہا بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی ہے، اے بھیا میری ہڈیاں چٹک چکی ہے، اے بھیا قبر کی نرمی سے میرے جسم کو راحت ملے گی۔ میں نے چھوڑ دیے پورے مسائل، سن لیجیے، چھوڑ دیے، نہیں پڑھ سکتا پورے مسائل۔ لیجیے شہزادی کی وصیت بھیا نرم زمین میں قبر بنانا۔ لیجیے حسین کی یتیمہ باپ کو روتے روتے دنیا سے چلی گئی، اب غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ آئی، غسل دینے کے لیے لے کے گئی اور لے جانے کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ غسالہ روتی ہوئی واپس آئی اور تڑپ کے پوچھا اس بچی کا وارث کون ہے؟ شہزادی زینب کی طرف اشارہ ہوا، غسالہ زینب کے قریب آئی، بی بی ہاتھوں کو جوڑا، بی بی اتنا بتا دیجیے کیا یہ بچی کسی موت موہری مرض میں مبتلا تھی؟ زینب تڑپ گئی ہے، غسالہ ہمارے رسول ہیں، ہمیں کوئی موہری مرض نہیں لگ سکتا، ہمارے قریب کوئی بیماری نہیں آ سکتی، لیکن تم ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ غسالہ نے روکے گا، بی بی جب بھی میں کرتا اتارنا چاہتی ہوں کرتے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال بھی نکل رہی ہے۔ کرتے کے ساتھ ساتھ جسم کی کھال بھی نکل رہی ہے، اب میں اسی کرتے میں غسل دوں، وہی کرتا کفن بنا۔ لیجیے امام سجاد کے ہاتھوں پہ لاشا آیا، آپ کو پتا ہے امام حسین نے لاشے اکثر اٹھا کے کیا کہا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما بامرہ۔ امام سجاد نے کربلا کا رکیا بابا، آپ نے بھیا اصغر کا لاشا اٹھایا، آپ کے ہاتھ آزاد تھے، میں اپنی بہن کا لاشا اٹھا رہا ہوں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لاشا اٹھایا، قبر تک لے کے آئے، قبر میں رکھا، قبر میں لاشا رکھا، سکینہ کے لب ہلے، سجاد اپنے کانوں کو بہن کے
मातम नहीं किया, हमारे हाथ बंधे गर्दन बांधे गए, मातम नहीं किया, हमें बाजारों में ले जाया गया, तूने मातम नहीं किया, हम दरबारों में गए, तूने मातम नहीं किया, हम जिंदान में आ गए, तूने मातम नहीं किया, बहन की लहर बनाई, तूने मातम नहीं किया, बहन को कब्र में लेटा के मैंने देखा कि सकीना के लबीले तू अपने कानों को लबों के करीब ले गया, तूने मातम किया। ए मेरे लाल, तेरी बहन ने तुझसे क्या कहा? इमाम सज्जाद ने रोके कहा, मेरे माँ, मेरी बहन मुझसे कहती है, ए भैया सज्जाद, जरा शाम वालों से पूछ के बताओ, क्या यहाँ मेरी कब्र पर शिब्र तो नहीं आएगा? ए भैया, मैं कब्र की तलाश में अपने बाबा को होना चाहती हूँ। ए भैया, मुझे शिब्र के तमाचों से डर लगता है। जब भी बाबा पे रोगी السلام